بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، میں نے آپ لوگوں کو سبق سچ کی برکت پڑھایا تھا، اسی میں ہی آپ کی جو مشق ہیں اس میں جو ہے سوال موجود ہے گرامر کے لحاظ سے۔ اس میں معرفہ کی اقسام، لیکن اس میں معرفہ کی اقسام پڑھانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ اسم کس کو کہتے ہیں۔ کسی بھی شخص، جگہ، چیز کے نام کو ہم اسم کہتے ہیں، اور معنی کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں، ایک اسم معرفہ اور ایک اسم نکرہ۔ اسم معرفہ ایسا اسم ہے جو ہم کسی خاص چیز، جگہ، شخص کے نام کو جس سے ہم ظاہر کرتے ہیں اسے ہم اسم خاص بھی کہتے ہیں اور اسم معرفہ بھی کہتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی کسی بھی جگہ کا، کسی بھی چیز کا، کسی بھی شخص کا خاص نام، جیسے مثال کے طور پر بادشاہی مسجد، فیصل، علامہ اقبال، قائد اعظم وغیرہ وغیرہ۔ اسم نکرہ ایسا اسم جو کسی بھی شخص، جگہ، چیز کا عام نام ہو، اسے ہم اسم عام بھی کہتے ہیں اور اسم نکرہ بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کرسی، میز، دریا، شہر، ملک، یعنی ہم نے اس کا کوئی خاص نام نہیں دیا۔ اسم معرفہ کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 اسم علم، نمبر 2 اسم ضمیر، نمبر 3 اسم اشارہ اور نمبر 4 اسم موصول۔ اسم علم کیا ہے؟ علم کے معنی جو ہیں وہ ہیں نشان یا علامت کے، یعنی ہم کسی بھی چیز کو نشان، کسی نشان کے ذریعے یا کسی علامت کے ذریعے ظاہر کریں۔ ہم اشخاص کو ان کے ناموں سے پکارتے ہیں، لہذا اسم علم ایسے اسموں کو کہتے ہیں جو اشخاص کی پہچان کے لیے علامت کا کام ہے۔ مثال کے طور پر اسلم، ماریہ، علی، حمزہ وغیرہ وغیرہ۔ اسم ضمیر کیا ہے؟ اب میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ ایک ہم کہانی پڑھتے ہیں۔ علی صبح سویرے اٹھتا ہے، علی فجر کی نماز پڑھتا ہے، علی اسکول جاتا ہے، علی اسکول سے واپس آتا ہے، کھانا کھاتا ہے۔ تو یعنی ہم علی کا نام جو ہے بار بار پکار رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم علی کے نام کی جگہ پر اگر ہم اس طرح بولتے ہیں، علی صبح سویرے اٹھتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ اسکول جاتا ہے، تو یعنی جو لفظ وہ استعمال ہو رہا ہے علی کی جگہ پر وہ اسم ضمیر ہے۔ یعنی اسم کی جگہ پر کوئی دوسرا لفظ جو استعمال کیا جائے گا وہ اسم ضمیر کہلاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر وہ، اس، وغیرہ۔ اسم اشارہ کیا ہے؟ ایسا اسم جو کسی بھی شخص، جگہ، چیز کی طرف اشارہ کرے یا اشارہ دینے کا کام کرے، اس میں اشارہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کتاب، یہ اسکول، یہ گھر، وہ مسجد وغیرہ، یہ دواب، یعنی یہ، وہ، اس جو ہیں اس میں اشارہ ہے۔ یعنی ہم کسی بھی چیز کی طرف، کسی بھی شخص کی طرف جو لفظ یعنی اشارہ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یہ، اس وغیرہ وغیرہ، وہ اس میں اشارہ کہلاتے ہیں۔ اس میں موصول ایک ایسا اسم ہے جس میں یعنی دوسرا ایک جملے کے بعد دوسرا جملہ اگر نہ بولا جائے تو پہلا جملہ جو ہے وہ کوئی معنی نہیں دیتا، بے مقصد ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جو محنت کرتا ہے وہ پھل پا لیتا ہے۔ جو کچھ تمہارے دل میں ہے وہ کہہ دو، جو کچھ تم چاہتے ہو وہ لے لو۔
جیسی کرنی ویسی بھرنی، جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔